پردہ نشین محترم خواتین اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان ہم پر بے حد و حساب ہے۔ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور نعمتوں کا احساس اپنے اندر کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم، فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی کامیابی، کامرانی، فتح اور نصرت، اور دنیا میں حفاظت، آخرت میں کامیابی، جہنم سے نجات، جنت کا حصول، اللہ کی رضامندی اللہ نے تقوی میں رکھی ہے۔ اور دنیا میں ہر بلا، آزمائش، مصیبت، تکلیف، ہر قسم کے طوفان، زلزلے اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بچاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا میں کہیں ایک ہفتہ پہلے موراکو، مغربی ملک موراکو جسے کہتے ہیں، وہاں پر زلزلے آئے، اور اس کے 2 دن بعد لیبیا، وہاں طوفان آیا پانی کا اتنا زبردست، ہزاروں انسانوں کا پتہ ہی نہیں۔ زلزلے کے اندر گاؤں کے گاؤں، بستی کی بستیاں، ایک گھر بھی نہیں بچا، سارے کے سارے زمین کے اندر زمین بوس ہو گئے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، دونوں ملک اسلامی ملک ہیں، افریقہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، مگر یہ زلزلے اور یہ آزمائشیں آج ان کے ساتھ ہوئی ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں، گناہ، برائیاں، اللہ کے دین سے بغاوت، اللہ کے دین کو معمولی کھلواڑ سمجھ کر معاشرے میں اتنا زیادہ لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، احساس اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر لوگوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا کاری زیادہ ہو جائے، معاشرے میں زنا کاری زیادہ ہو جائے، اور نمبر 2 سود خوری، انٹرسٹ زیادہ ہو جائے، لوگ سود کو کھانا معمولی سمجھ لیں، نمبر 3 لوگ ظلم کرنا ایک دوسروں پر، ایک دوسرے کی زمین، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کے اوپر ظلم، غلط طریقے سے مال ہڑپ کر جانا، اور جب کسی قوم میں بے حیائی اور ننگا پن عام ہو جائے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں اتنی معمولی سمجھ لی گئی ہیں، لوگ کرتے ہیں ہمارے سامنے، مگر ہم اس کو بے شرمی محسوس نہیں کرتے، احساس نہیں ہوتا، یہ تو معمولی چیز ہو گئی ہے۔ بے پردگی، حجاب اتار کے پھینک دیا عورتوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں زلزلے مسلسل آئیں گے۔ کبھی ہم نے ترکی کے زلزلوں کی بات سنی کچھ دن پہلے، اس سے پہلے جاپان میں، اس سے پہلے فلاں ملک میں، اور ابھی ایک ہفتہ پہلے موراکو کے مسلمان ملک کے اندر، ترکی بھی مسلمان ملک ہے، اور لیبیا کے اندر زلزلے سے زیادہ طوفان اور پانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فوج کو جو چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے بنا سکتا ہے۔ ہوا اللہ کی فوج ہے۔ اللہ نے فَأَهْلَكُ بِرِيحٍ مُّصَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد اور ثمود کو اللہ نے ہواؤں سے ہلاک کر دیا۔ اور پانی اللہ کی فوج ہے، پانی سے اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور آئے دن ہندوستان کے اندر سیلابوں کا سلسلہ جاری ہے، اور سیلاب کبھی کسی ملک میں تو کبھی کسی ملک میں پانی کے طوفان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے پانی، اور اللہ تعالیٰ کی فوج آگ ہے۔
کبھی آگ لگ جاتی ہے، اور اللہ کی فوج زمین ہے، اللہ کہتا ہے زمین کو پھٹ جا تو پھٹ جاتی ہے اور سب کو اپنے اندر نگل لیتی ہے۔ اور یہ تمام حادثات واقعات کیوں آتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس نہیں ہوتا کل وہاں ہوا تو آج ہمیں نہیں ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ارے تم اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ تعالیٰ کی انتقام لینے سے تم امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو۔ امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھنے والے انسان دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے آخرت میں بدرجہ اولا وہ نقصان کے قابل ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اپنی فوج کے ذریعے بار بار ہمیں دکھاتا ہے تاکہ بندوں کو ڈرائے، تاکہ بندوں کو ان کے گناہوں سے باز آنے کے لیے ان کو ہوشیار کرے۔ اور اللہ رب العالمین کبھی جان کا نقصان تو کبھی مال کا نقصان، کبھی اولاد کا نقصان، کبھی وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم آزماتے ہیں بندوں کو، نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا ہم بندوں کو کبھی شر کے ذریعے اور کبھی خیر کے ذریعے آزماتے ہیں، فتنے میں ڈالتا ہے۔ آج مال، خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی اور بزنس اور اسٹیٹس اور اپنا ایک مقام فتنہ بن گیا ہے۔ لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں، اپنی زندگی کے عیش و آرام کی فکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں ہم کو الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں آزادی نہیں، یہ زندگی تمہارے لیے نہیں، یہاں پابندی ہے، یہاں عمل ہے، یہاں ہوشیار رہنا ہے، یہاں کرنا ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، وہاں آپ کو حساب نہیں، وہاں کرنا نہیں، وہاں پوچھنے والا نہیں۔ اگر یہاں آپ نے اپنے آپ کو ہوشیار بنایا، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی نہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی نے کیسی مشقت والی زندگی گزاری، صحابہ کرام نے کس طرح سے جانو مالو، اپنی عزت و آپ کو، اپنے گھر، اہل و عیال سب کی قربانی اللہ کے دین میں پیش کیا، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا، وہ آخرت والے لوگ تھے، اور ان کی زندگی کو پتا تھا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہاں سے رخصت ہو جاؤ تو آرام ہی آرام ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ آرام یہاں پر ہے، سب کچھ ہمیں یہاں چاہیے۔ کافروں کو دیکھ کر، غیر مسلموں کو دیکھ کر، دولت کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ کھانے والے، ایمان والے نہیں، ان کا نام مسلمان ہے مگر ہے تو منافق۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین آخری زمانے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کس چیز کا علم؟ آج تو سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کی کثرت ہے، لوگ چاند پر پہنچ گئے، سورج پر پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے کہ اس سے پہلے اتنی اچھی ٹیکنالوجی اور اتنا اچھا سائنس اور اتنا اچھا ڈیجیٹل لائف کبھی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب علم دین اٹھا لیا جائے گا، دنیا سے علم دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا وقت ذھاب العلم، یہ قیامت کے قریب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ارے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، علم کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے زیاد، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ ٹیلنٹ آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، لیکن تمہاری ماں تم کو گم کرے۔ ارے تم کیا نہیں جانتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہ ان کے پاس کتاب ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں کتاب تو ہے، تو لیکن کیا کتاب ہے تو عمل بھی ہے؟ بولے عمل نہیں ہے۔ قیامت کے قریب لوگوں کے پاس قرآن ہوگا، سنت رسول ہوگا،
کتابیں الماری سے بھری ہوئی ہوں گی، لائبریریاں بھری ہوئی ہوں گی، مگر یہ علم کتابوں کے اندر ہے جس کو دیمک کھائے گی، مگر ان کے دماغوں میں کیڑے ہوں گے، ان کے دماغوں میں علم نہیں جائے گا قرآن کا، سنت رسول اللہ کا، اور یہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلمان عمل کرنے والے کتنے ملیں گے آپ کو، اور علم ختم ہوتا ہے، عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ انہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا، علم کو ختم کر دیا، عمل ختم ہو گیا، معاشرہ تباہ ہو گیا، اللہ نے ان کو کافر کہا۔ اور یہ مسلمان امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، ارے مسلمان کیسے ہوں گے جب آپ نے علم نہیں سیکھا، آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو ویران کیا، تمہارے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، اللہ کو ناراض کرنے والوں، زندگی میں تم خوشیاں کبھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دنیا سے یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، بانتزاع العلماء، علماء کو دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، علماء کی موت، علم ختم ہونا ہے۔ اور اس کے بعد میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا عالم بنا لیں گے، جیسے کہ پیر و مرشد بہت سارے بنے ہوئے ہیں، افتوا فاضلوا، لوگ فتوا دیں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، اور خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج کا وقت ویسا ہی ہے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز علم، دین ختم ہو جائے گا، قرآن و سنت باقی رہے گا، مگر علم نہ زندگی میں ہوگا، نہ کوئی پڑھنے والا، نہ سمجھنے والا۔ ہر ایک اپنے بچے کو انگریزی تعلیم دلانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے بچے کو انگریزی بولنا خوش ہوتا ہے۔ علم سکھانا قرآن کا، علم سکھانا دین کا، دینی مدرسے میں داخل کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، علم کو حقیر سمجھ رکھا ہے۔ ارے دین کو، اللہ کے آسمان والے دین کو حقیر سمجھنے والا، اس کو عزت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھنے والا، کیونکہ اس دین کو حقیر سمجھا تو نے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھنا زبان سے نہیں کہتے ہو، عملی طور پر یہی پیش کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اور علم مٹتا جا رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہر ایک پر ہے، ہر ایک کو احساس ہونا ہے۔ نمبر 2 آپ کو بتاؤں، نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثر الزلازل، زلزلے کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر پیش آئیں گے۔ آج یہاں تو وہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہر جگہ، ہر ملک کے اندر زلزلے آتے رہے۔ ہندوستان میں بھی کئی بار زلزلوں کے جھٹکے دیکھے، اور دنیا تباہ ہوئی، اور دوسرے ملکوں کے اندر آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کے مانند ہے، جیسے ایک پتھر دوسرے پتھر، ایک اینٹ دوسرا بلک دیوار کو مضبوط کرتا ہے، ویسے مسلمان ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی موت، آج ہمارے سامنے لاکھوں مسلمان جانی نقصان ہوا، یہ اس کے علاوہ جو پورا ملک تباہ ہو گیا، صدیوں پیچھے ہو گئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی بلا آتی ہے، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت ہمارے درمیان زمین پر آتی ہے، تو وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ گناہ جو کرنے والے ہیں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بلاؤں کو اٹھا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج توبہ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ توبہ کرنا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جمعہ کی نماز کے لیے صرف مسجد کو آتے ہو، باقی 5 نمازوں میں کہاں کھو جاتے ہو؟ ارے 5 نمازیں برابر کی فرض ہے، کوئی نماز میں کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو میں کر سکتا ہوں وہ نماز کا چھوڑنا ہے، زنا سے بڑھ کر، اور چوری ڈاکہ ڈالنے، قتل کرنے، سب سے بڑا گناہ تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ تو دوستو، آج نمازوں کو چھوڑنا معمولی سمجھ لیا ہے، جھوٹ بولنا معمولی سمجھ لیا ہے، ظلم کرنا معمولی سمجھ لیا ہے، فحاشی، بے حیائی، ننگا پن، سیکسول چیزیں سب معمولی سمجھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عورتوں کے اندر گھروں کی بیماریاں، اس کا حساب نہیں ہے۔ مردوں کی، نوجوانوں کی نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں، آج ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار کرو زلزلوں کا، زلزلے وہاں ہوئے ہیں تو یہاں بھی آ سکتے ہیں، اگر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اور دین کی طرف لپک کر نہیں آئیں گے۔ تیسری چیز ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ ایسا قریب ہوگا، سال لگے گا مہینہ، اور مہینہ لگے گا ہفتہ، اور مہینہ ہفتہ لگے گا ایک دن، اور ایک دن لگے گا چند گھنٹوں کی گھڑیاں گزر گئی، دن نظر ہی نہیں آیا۔ آج ہر ایک کی زبان پر موجود ہے، ابھی تو کل جمعہ گیا تھا اتنے میں جمعہ آ گیا، ابھی تو کل ہفتہ گزرا تھا یا پھر اتنے میں ہفتہ آ گیا، ہر ایک کہتا ہے جاہل ہو کے پڑھا لکھا ہو۔ تو یہ وقت ہے قیامت کے قریب نشانیوں کا، اللہ کی عذاب سے ڈرو، اللہ کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ڈرو، ورنہ بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ جاپان نے ایسی بلڈنگوں کو تیار کیا تھا کہ زلزلے ان کی بلڈنگوں کو ہلائیں گے نہیں، مگر جب اللہ کا عذاب ٹوکیو میں آیا تو ان کی بلڈنگیں ایسے گر پڑی جیسے کاغذ کے بنائے ہوئے گھر ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کس کی طاقت کام آ سکتی ہے؟ دوستو ایک ہی چیز ہے جو ایمان ہے، طاقت ہے آپ کی، آپ کا ایمان، طاقت ہے آپ کی، آپ کا عمل صالح، طاقت ہے آپ کا اللہ سے رشتہ، آپ کا عقیدہ توحید۔ آج ہمیں ضرورت ہے سوچنے کی، اپنے گھر والوں کی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے جہنم کی آگ تو مرنے کے بعد ہوگی، مگر دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں آج بیماریاں انسانوں کو کتنا مجبور کر رکھی ہیں، طاقت والے، قوت والے، دولت والے سب ہیں، مگر بیماریوں نے ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے، کھانے کے لیے ڈاکٹر منع کرتا بولے تم نہیں کھا سکتے، جانے کے لیے صبر کے قابل نہیں رہے۔ تو میرے دوستو یہ تمام گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے میں بارش کے قطرے پڑتے ہوئے جیسے نظر نہیں آتے، ویسے ہی فتنے ایک کے بعد دیگرے۔ فتنوں کا مطلب معاشرتی فتنے، گھروں کے فتنے، بیوی کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، حکومت کا فتنہ، غیر مسلموں کا فتنہ، سوسائٹی میں فتنہ، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کی زندگی نصیب نہیں ہے۔ یہ فتنے آج ہمارے معاشرے میں ہر گھر کے اندر ہیں۔ ماں باپ پریشان ہیں اولاد کی طرف سے، اور شوہر پریشان ہے بیوی کی طرف سے، اور کہیں بیویاں ظالم شوہروں سے، مصیبت سے وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، روتی ہیں۔ میرے دوستو ہر جگہ فتنوں کا دور دورہ ہے، اور آج ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور قیامت کے قریب پانچویں نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، یکثر الحرج، حرج زیادہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل عام ہوگا، جہاں پہ تو وہاں لوگ مرڈر کر دیتے ہیں، موتیں واقع ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں کی داستانیں دیکھو، شادی بیاہ کے موقع پر ایک نے لڈو نہیں دیا، لڈو کم ڈالا، شادی خانے کے اندر لڑائی ہوئی، قتل کر دیا۔ اور کسی اور کھانے میں اسی طرح سے پرسوں قریب کا واقعہ ہے، حیدرآباد کے اندر کھانے پینے میں جھگڑا مار ڈالا، اور نہ جانے کتنے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں۔ قتل زیادہ ہوگا قیامت کے قریب۔ اور نمبر 6 ہے حتی یکثر المال، چھٹی چیز ہے کہ قیامت کے قریب مال کی کثرت ہوگی، تفیض مال ایسے ہوگا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے۔ مال کی کثرت دیکھو، یہ جنگلوں، بلڈنگوں کی جنگلوں کو دیکھو، اور دولت مندوں کو دیکھو، یہ شیئر مارکیٹ والوں کو دیکھو، کیسے کیسے آدمی شیئر مارکیٹ خریدتا ہے، اور دولت پر دولت، اور یہ ریئل اسٹیٹ، یہ جو آج دولت کی کثرت ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے جو آپ کو میں نے سنایا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے اندر لوگ سلام کریں گے اپنے خاص لوگوں کو، سب لوگوں کو لوگ سلام نہیں کریں گے۔ جس کی پہچان ہے، جس سے مقصد ہے، جس سے دوستی ہے، جس سے محبت ہے، اسی کو سلام کرے گا، سب کو سلام نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تجارت عام ہو جائے گی، دولت کی کثرت ہو جائے گی،
نمبر 3 عورت اپنے شوہر کے ساتھ مل کر عورت بازار میں آئے گی اور برابر مرد کے کندھے سے کندھا ملا کر بزنس کرے گی، مال میں وہ بھی شریک ہوگی، اور جب دیکھو وہ مال کا حساب فائنانس میں وہ آگے بڑھے گی مرد کے برابر۔ نمبر 4 گواہی حق کی، حق بات کو چھپا دیا جائے گا، حق بات کو دنیا میں دبا دیا جائے گا۔ لوگ جانتا ہے حق کو، پوچھو تو بولے گا مجھے نہیں پتا ہے، کیوں سچ بول کر میں مصیبت بول لوں؟ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، سچائی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، سچائی کو چھپا دیا جائے گا۔ اور نمبر 5 ہے کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، جھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تائید کریں گے، دوسروں کے لیے گواہی دیں گے جھوٹی باتوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ ہلاک ہوا، برباد ہوا وہ آدمی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو کہا جو شہادت الزور، جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے آج بہت زیادہ ہیں۔ بھائی میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرے کمیونٹی کا آدمی ہے، میں کیوں نہیں اس کا ساتھ دوں گا؟ تو جھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور نمبر 7 بتایا انتشار القلم، قلم پھیل جائے گا، یعنی علم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کون سا علم؟ دنیا کا، فحاشی کا، بے حیائی کا۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور انسٹاگرام ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے، جو انٹرنیٹ کی بلائیں مصیبتیں جو آج دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر پوری دنیا کا علم اپنے پاس حاصل کرو، سیکسول ویڈیوز اور جتنے بے حیائی، ننگا پن، ایک سے ایک موبائل کھولو تو سب وہی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان موبائلوں سے کیا کرتے ہیں، یہ عورتیں موبائلوں سے کیا کرتی ہیں؟ ارے سیریل دیکھنا، بے حیائی کو سیکھنا، اور یہی چیزیں اپنے گھروں میں اسٹائل اپناتے ہیں۔ تو میرے دوستوں قیامت کے قریب دنیا گلوبلائزیشن ہو جائے گا، ایک قریے کے مانند، ایک چھوٹے سے گاؤں کے مانند پوری دنیا بن جائے گی۔ پوری دنیا کا علم آپ کے ہاتھ موبائل کے اندر ہے، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلے کے جھٹکے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان ربکم یستعتبکم، تمہارا پروردگار تم کو آگاہ کرتا ہے، تم اپنے رب سے ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے توبہ کرو۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے، گناہوں سے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں ہلاک کر دے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر اور اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر زلزلہ آیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہی آگاہ کیا کہ اللہ رب العالمین آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد، بگاڑ، گناہ، برائیاں، ظلم و ستم، بے حیائی، آج ہر جگہ۔ کالجوں کا ماحول کیا ہے؟ لڑکے لڑکے سے زیادہ عشق کرنے والے ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی اسکولوں کے اندر بھی آپ جا کر دیکھ لو، لڑکا لڑکے سے عشق لڑاتا ہے، لڑکی لڑکی سے عشق لڑاتی ہے۔ اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اور بھی زیادہ اتنی پبلسٹی کر دی کہ جس کو وہ عام ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اور ہزاروں شادیاں ایسی ہو گئی ہیں، اور عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ آپ بتائیے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، کتے بھی یہ کام نہیں کرتے، جو انسان کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یہ کون سے معاشرے میں ہم جیتے ہیں؟ اور یہ کافروں کی غیر حرکتوں کو دیکھ کر، ان بد اخلاقیوں کو دیکھ کر مسلمان نوجوان اور مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمان لڑکیاں اور مسلمان عورتیں بھی اس بیماری کے اندر ملوث ہیں۔ تو میرے دوستو، تعلیم کہاں ہے، ایجوکیشن کہاں ہے دین کا؟ اور علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب برائیوں کا علم ہر وقت ہمارے سروں پر، ہمارے دماغوں پر، ہماری زندگی میں حاوی ہو گیا ہے۔ تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیز ہواؤں کا چلنا، اور یہ اسی طرح سے
تیز ہواؤں کے بعد بارشوں کا ہونا، زلزلوں کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے اس طرح سے ہمیشہ کرتا ہے۔ خبر ملی ہے دین کی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرو، توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہم کو ان باتوں سے ڈرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ملک شام میں جب طوفان آیا، زلزلہ آیا، تو انہوں نے لکھا کہ لوگوں تم میں سے ہر آدمی جو اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے اپنی کوشش کرے کہ ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور رب کی بارگاہ میں نماز پڑھی۔ تو میرے دوستو آج ضرورت ہے آدمی کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی۔ ہماری اصلاح کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، ہم اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ ارے دن بھر تو اپنی زندگی کے مسائل پر غور و فکر میں سوچتے ہو، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں دنیا کے اندر اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، اور اللہ نے فرمایا یہ نشانیوں کو دیکھ کر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں تو بولتے کہ زمین کے اندر یوں ہوا تو یوں ہوا، یہ طوفان اس لیے آیا، یہ زلزلے اس لیے آئے، ان کو دنیاوی طور پر اس کو لپیٹ کر پھینک دیتے ہیں جیسا کہ کافر ہیں۔ اور اسی جیسے جاہل مسلمان جس کو اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو حالات ہیں، وہاں ہوا ایسا، یہ ہوا کہ زمین کے اندر یہ ہوا، فلاں آسمان میں یوں ہوا تو اس کا نتیجہ یوں ہوا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں بہت سارے۔ سائنس سے جوڑ دیا، زمین سے جوڑ دیا، آسمان سے جوڑ دیا، مگر اللہ سے نہیں جوڑتا، اللہ سے نہیں جوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے کتنی ہی اللہ کی نشانیاں ہیں جو آسمان میں تم کو دکھاتا ہے، زمین میں تم کو دکھاتا ہے، اور ان نشانیوں کو تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے مگر گزر جاتے ہو کہ تم کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو قتادہ نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرے، تاکہ وہ اللہ پر توکل کرے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستو افامن الذین مکروا السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مکر سے اور اللہ تعالیٰ کی جو عذاب دینے کے جو مکاریاں ہیں اس سے وہ بے نیاز ہیں؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عذاب لائے گا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کہاں سے آئے گا۔ لیبیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پانی نہیں ہوتا، بارش کم ہوتی ہے، پانی کے لیے ہمیشہ وہ ترستے ہیں، اور ڈیم ان کا ٹوٹ گیا، آسمان سے بارش، زمین سے بارش، طوفان نوح ہمارے سامنے ہے، اور انبیاء کے واقعات قرآن کے اندر اللہ نے کیسے کیسے عذابوں سے ان کی امتوں کو، جب نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کیا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو میرے دوستو آج ہمارے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہے، لیبیا کے اندر پانی کی قلت ہے، مگر پانی اتنا زیادہ اللہ نے بھیجا کہ بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی، لاکھوں انسان مر گئے، کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ میرے دوستو اللہ رب العالمین سے ڈرو، یہ پانی اللہ کی فوج ہے، آگ اللہ کی فوج ہے، زمین اللہ کی فوج ہے، آسمان اللہ کی فوج ہے۔ جب چاہتا اپنی فوج کو اللہ تعالیٰ بھیج کر بندوں کو ڈر سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو کہ زمین اللہ کی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا عاقبت، کامیابی، نجات متقی لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کا دین سکھائیں، ایمان والے بنائیں، توحید والے بنائیں۔ آج
دین کے نام سے شرک و بدعت، جھنڈا، پنجا، درگاہ، فاتحہ، نیاز، 11ویں 12ویں، میلاد النبی، یہ سب حرام کاریاں دین کے نام سے لوگوں نے دھندے بنا کے رکھے ہیں۔ ابھی کل ایک عورت نے فون کیا کہ صاحب بچے کو بخار دمہ کی بیماری ہے، فلاں محلے میں ایک صاحب ہیں گنڈا بیچتے ہیں، لا کے گلے میں ڈالا، شوہر نے اعتراض کیا، پھر رات میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو مجھے فون آیا، کہا یہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بلا نازل کرتا ہے یا تمہارے اندر پہلے سے مصیبت ہے تو تعویذ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کی نازل کردہ بلا کو اٹیک کر دے، روک دے، اور اللہ کی نازل کردہ مصیبت کو دور کر دے۔ یہ تعویذ کے اندر اتنی طاقت ہے۔ دھاگا کتنے میں خریدا؟ کہتا 50 روپے کا ہے، 50 روپے کا ہے۔ بولے 100 روپے کا چاہیے، 50 روپے کا چاہیے۔ کون بیچ رہا ہے؟ یہ۔ اور یہ بیماری کے لیے جھاڑ پھونک کرنے والے دھندا کھول کے رکھا ہے، بولے 20,000 لگیں گے، 50,000 لگیں گے، 25,000 لگیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر دین کو بیچتا ہے، لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، کاروں میں گھومنا، بلڈنگیں بنانا، یہ دم دارو کو دھندا بنا کے رکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا نبی نے، صحابہ نے ایسے ہی دین کو پھیلایا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہماری مصیبتوں کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ہم کس کس کو بیان کریں۔ باتیں تو اور بھی ہیں، آیتیں قرآن کی اور بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور بھی ہیں، مگر اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ، دین کا علم اور دین کا عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جہالت کو دور کر دے، ہماری نادانیوں کو دور کر دے۔ ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جو کچھ گناہ کیا، سیاہ کاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حکیم۔